بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابن سابات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ کوئی بھی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بنا نہیں رہتا تھا۔ وہ اپنے پیشے میں ایسا ماہر تھا کہ 20 چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آتا تھا، لیکن آخر ایک دن حکام نے اسے گرفتار کر لیا۔ قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا اور پھر اس کو ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر مدت العمر کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ اہل بغداد اب اس کا نام ہاتھ کٹے شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ 10 برس کی قید کاٹنے کے بعد ایک دن ابن سابات کسی طرح جیل سے بھاگ نکلا اور قید خانے سے باہر آتے ہی اپنے قدیم پیشے کو از سر نو شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ہاتھ کے نقصان اور قید و بند کی طویل پرصعوبت زندگی نے اس کے کردار اور مزاج پر ذرہ برابر اثر نہیں ڈالا تھا۔ آزادی کی فضا میں آتے ہی اس کی چوری کرنے کی خواہش نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنی مہم پر نکل گیا۔ ادھر ادھر پھرتے پھراتے اسے ایک حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ ابن سابات اس کے پاٹک کے پاس رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کی کیا تدبیر اختیار کی جائے کہ اس کا ہاتھ حویلی کے دروازے پر پڑا اور یہ دیکھ کر وہ خوش ہو گیا کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے حویلی میں داخل ہو گیا۔ اندر ایک وسیع احاطہ تھا جس میں چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک بڑا کمرہ وسط میں تھا۔ ابن سابات اسی بڑے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ جون ہی اس نے بڑے کمرے کے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی کھل گیا۔ یہ بڑا خوش ہوا، لیکن اندر جا کر بڑی مایوسی ہوئی کہ اندر کوئی قیمتی ساز و سامان نہ تھا۔ ایک طرف کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس کے قریب چمڑے کا ایک تکیہ اور بھیڑ کی کال کی چند ٹوپیاں پڑی تھی۔ ایک گوشے میں پشمینہ کے موٹے کپڑوں کے چند تان بکھرے پڑے تھے۔ ابن سابات ایسے معمولی سامان کو دے کر جلا اٹھا اور مکان مالک کو گالیاں دینے لگا کہ اس نے اتنے بڑے مکان میں کیسا بیکار اور گھٹیا سامان رکھا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ سامان اس کے مزاج کے خلاف تھا، لیکن اس نے خالی ہاتھ جانے کے بجائے اسی کو چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تانوں کی ایک گٹھلی بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک ہاتھ نہ ہونے کے باعث اس کو گرہ نہ لگا سکا اور ہامتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا۔ ایک شخص چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ ابن سابات کا خوف سے برا حال تھا اور اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اندر داخل ہونے والا ایک دراز قد، خمیدہ کمر اور انتہائی نحیف آدمی تھا جس کے پر ملگجے رنگ کی قبا تھی اور سر پر بھیڑ کی کال کی ایک ٹوپی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر ایک نور تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی کہ کوئی بھی پر اس کا اثر لیے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ اس نوارد نے چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی نرمی سے کہا کہ میرے بھائی، خدا تم پر رحمت کرے، یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، یہ چراغ ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ ہم دونوں یہ کام اطمینان کے ساتھ کر لیں گے۔ ابھی ابن سابات اپنے حواسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں اجنبی نے تانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ان کی 2 الگ الگ گٹھلیاں بنائی۔ اچانک اسے کچھ خیال آیا اور اس نے ابن سابات کو مخاطب کر کے کہا، میرے بھائی، معاف کرنا، مجھے خیال ہی نہ رہا کہ ایسا تکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ میں ابھی تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتا ہوں، اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اجنبی باہر نکل گیا۔ ابن سابات چند لمحوں تک تو عالم تحیر میں کھویا رہا اور یکایک اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں بھی کیسا احمق ہوں، اتنا بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ بھی میرا ہی کوئی ہم پیشہ ہے۔ اتفاق سے آج ہم دونوں اس ایک ہی مکان میں جمع ہو گئے ہیں۔ البتہ یہ کوئی گھر کا بیدی معلوم ہوتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ آج یہ مکان خالی ہے، اس لیے وہ روشنی کا انتظام کر کے آیا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں تو اس سامان میں سے آدھے کا حقدار بننے کے لیے میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ نوارد دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا اور یہ کہہ کر پیالہ ابن سابات کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اسے پی لو، یہ تمہاری بھوک اور تکان کو دور کر دے گا۔
ابن صابات کو واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً دودھ کا پیالہ خالی کر دیا، پھر کڑک کر بولا، دیکھو میں اس سامان تک تم سے پہلے پہنچا ہوں، اس لیے ہمارے پیشے کے اصول کے مطابق اس مال پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تاہم تم نے مال سمیٹنے میں جس مستعدی کا ثبوت دیا ہے اس کے پیش نظر میں تمہیں تھوڑا بہت مال دے دوں گا، چلو اب گٹھلیاں اٹھائے اور چلے۔ ابن صابات کی اس بات پر اجنبی مسکرایا اور پھر شفقت سے بولا، میرے بھائی، تم میرے حصے کا خیال کر کے اپنا دل کیوں میلا کرتے ہو؟ اس میں سے میں تم سے کوئی حصہ نہیں لوں گا۔ تمہارا ایک ہاتھ ہے تم چھوٹی گٹھلی اٹھانا، میں بڑی گٹھلی اٹھا کر چلتا ہوں، جہاں تک تم کہو میں وہاں تک اسے پہنچا دیتا ہوں۔ ابن صابات نے کہا، بس ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے بہتر سردار سارے ملک میں نہیں مل سکتا، میں یہ چھوٹی گٹھلی اٹھا لیتا ہوں، تم بڑی گٹھلی اٹھا کر میرے آگے چلو۔ اس نخیب الجثہ اجنبی نے پورا زور لگا کر ایک بڑی گٹھلی اپنی کمر پر لاد دی۔ اس کی خمیدہ کمر گٹھلی کے بوجھ سے اور بھی خمیدہ ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ابن صابات کے آگے چل پڑا، لیکن ابن صابات کو بہت جلدی تھی کیونکہ رات بڑی تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اس اجنبی کو ٹھوکر مار کر کہتا کہ تیز چلو۔ اجنبی کئی بار لڑکھڑا گیا لیکن پھر اٹھ گیا اور ہامتا کامتا تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ایک جگہ چڑھائی کی وجہ سے سخت مشکل پیش آئی اور وہ بے اختیار گر پڑا۔ ابن صابات نے اس پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دیا اور پھر اس کی کمر پر ایک زوردار لات جما دی۔ اجنبی جو تو کھڑا ہوا اور ابن صابات سے معذرت کرنے لگا۔ ابن صابات نے گٹی کو پھر اس کی کمر پر رکھ دیا اور دونوں چلتے چلتے دور ایک پرانے کھنڈر میں پہنچے۔ یہاں ابن صابات کی پناہ گاہ تھی۔ وہ اپنی گٹلی باہر رکھ کر دیوار پر سے اندر کود گیا اور اجنبی نے دونوں گٹھلیاں باہر سے اندر پھینک دی۔ اس وقت ابن صابات نے اطمینان سے اجنبی کے چہرے کا چاند کی چاندنی میں جائزہ لیا تو اس نے محسوس کیا کہ اجنبی کے چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہے۔ پھر یک وہ ابن صابات سے مخاطب ہوا، میرے بھائی، یہ سارا مال تمہیں مبارک ہو، اس مکان کا مالک میں ہی ہوں اور میں یہ مال اپنی خوشی سے تمہیں بخشتا ہوں۔ افسوس کہ میں تمہاری کوئی خاطر خواہ خدمت نہیں کر سکا، بلکہ راستے بھر میں اپنے کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے زحمت کا باعث بنا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اچھا، میں اب چلتا ہوں، خدا حافظ۔ اجنبی یہ کہہ کر تیزی سے شہر کی جانب روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن صابات کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ سیاہ کاری کے اس پتلے کے دل و دماغ کو اجنبی کے اس محیر العقل حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا میں نے اسے کیا سمجھا اور کیا سلوک کیا، اور اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ معوف ہو گیا۔ ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا، اس لیے سویرا ہوتے ہی وہ اجنبی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، بس یہی آرزو تھی کہ اس اجنبی کے قدموں میں اپنا سر رکھتے۔ رات والے مکان کو ڈھونڈنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس نے مکان کے باہر کھڑے ہوئے ایک فرد سے پوچھا کہ یہ مکان کس تاجر کا ہے؟ اس شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم شاید اجنبی معلوم ہوتے ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام؟ یہ تو جناب کا مکان ہے۔ ابن صابات نے ان کا نام تو سن رکھا تھا لیکن ان کا شکل آشنا نہ تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دیکھا کہ دروازے کے سامنے بڑے والے کمرے میں وہی رات والا اجنبی بیٹھا تھا اور اس کے سامنے کوئی 30-40 افراد معتمانہ انداز میں بیٹھے ہیں۔ ابن صابات ٹٹک کر رک گیا۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ سب چلے گئے وہ اجنبی بھی اٹھا۔ جون ہی اس اجنبی نے دروازے سے باہر قدم رکھا، ابن صابات روتا ہوا اس کے قدموں میں گر گیا۔ انفال کے آنسوؤں نے اس کے دل کی ساری سیاہی دھو ڈالی تھی۔ اجنبی نے محبت و شفقت سے اسے زمین سے اٹھایا اور گلے لگایا۔ ابن صابات کی دنیا اب بدل چکی تھی۔ دوسروں نے جو راہ برسوں میں طے نہیں کی تھی، ابن صابات نے چند لمحوں میں طے کر لی۔ وہ اس اجنبی کے ہلکے ارادت میں شامل ہو گیا اور اس کے فیض سے ہتھ کٹے شیطان کے بجائے شیخ احمد صابات بن گیا اور اہل اللہ میں اس کا شمار ہوا۔ جس شخص کو 40 سال تک دنیا کی ہولناک سزائیں نہ بدل سکی، اس کو ایک مرد خدا کے حسن سلوک نے بدل دیا تھا، اور اس کے حسن سلوک اور قربانی کے چند سعادتوں نے اس کو خاصان خدا کی صف میں شامل کر دیا تھا۔
آپ کو پتہ ہے وہ بزرگ کون تھے؟ وہ بزرگ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ نگاہ قلندر میں وہ تاثیر دے گی، نگاہ قلندر میں وہ تاثیر دے گی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے گی۔